الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سلام على خير الأنام والسيدي حبيبي إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز طلبہ، مشاہدہ بچوں کے سوالات آپ نے سنے اور شاید یہ زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کے کانوں میں پڑے ہوں گے. دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر جو حق ہے وہ اتنا بڑا حق ہے کہ ساری کائنات کو اوپر کر کے ایک طرف کر کے اگر کسی کا حق ہے تو کائنات انسانی کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انہی کی سیرت، انہی کے نام، انہی کی زندگی اور انہی کے طریقوں سے آج امت اتنی دور ہے کہ صرف نام لیوا باقی رہ گئی ہے، کام تو اس کے پاس ہے. میرے بھائیوں، نام کی جہاں تک بات ہے تو پیدا کرنے والے رب نے بھی آپ کو نام لے کر نہیں پکارا. اتنی زیادہ محبت ہے کہ جہاں بھی پکارا آپ کے لقب سے پکارا. اس کی نظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ ہے، اور یہ کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ نے یہ ظاہر کر دیا تھا. میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں 2 اجتماع کیے، 2 مرتبہ لوگوں کو جمع کیا. ایک اجتماع وہ تھا کہ جس میں ساری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو جمع کر کے اللہ نے
اپنی الوہیت کا وعدہ لیا تھا کہ دنیا میں جا کر میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. یہ عالم ارواح میں وہاں نے وعدہ لیا تھا. دوسرا اجتماع اللہ نے جن لوگوں کو جمع کیا تھا وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے جو آنے والے تھے، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، ان کا اجتماع تھا، خصوصی اجتماع. پہلا عمومی، یہ خصوصی اجتماع. اس خصوصی اجتماع میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کی سرداری کا، آپ پر ایمان لانے کا وعدہ تمام انبیاء سے لیا. جب تک محمد رسول اللہ کی نبوت اور رسالت پر کوئی نبی ایمان نہیں لاتا، وہاں تک اس کی نبوت بھی قبول نہیں اللہ کیا. تو مقام تو اتنا بڑا ہے. اسی لیے یہاں قرآن کریم نے جو وعدے نبیوں سے لیے ہیں ان میں کیا کیا باتیں بیان کی، اللہ نے پوری ڈیٹیلز دی ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب رب العالمین نے عالم ارواح میں انبیاء کی مقدس روحوں کو جمع کر کے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، میں تمہیں اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے مقررہ قوموں کی طرف کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر بھیجوں گا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تم سب کے بعد میرا ایک رسول آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا، وہ جس زمین پر چلے گا میں اس زمین کی قسم عرش بری پر کھاؤں گا. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے اس شہر امین کی قسم، مکہ کی قسم کھا رہے ہیں اللہ. لیکن اللہ کیوں قسم کھائی جا رہی ہے؟ کیا یہاں تیرا گھر ہے اس لیے؟ کیا یہاں کوئی لہلہاتی نرسری ہے؟ فرمایا نہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرا محبوب جو اس میں چلتا پھرتا ہے آئے گا تو تم سب کے بعد مقام یہ ہوگا کہ وہ جس لباس کو پہنے گا میں اس لباس کو قرآن کی آیات بناؤں گا. تم سب کے بعد آنے والا میرا محبوب زندگی کی راہوں میں جو کرے گا امت پر ضروری ہوگا کہ وہ ان کی باتوں کو مانے، ان کی زندگی کو اپنائے. آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام یہ ہوگا، وہ جب کھڑا ہوگا آسمانوں کو بلندیاں دوں گا، وہ جس دھرتی پر بیٹھے گا اس دھرتی کو سکون اور امن سے بھر دوں گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، یہ آنے والا میرا محبوب تمہاری باتوں کی تصدیق کرے گا. لتؤمنن به ولتنصرنہ، یہاں مجھے بتاؤ، اللہ فرمائے لتؤمنن به، میرے اس محبوب پر تم ایمان لانے کا وعدہ بھی کرو، اور اگر تمہاری زندگی میں آئے تو نصرت کا وعدہ بھی کرو. لتؤمنن به ولتنصرنہ. اب اللہ پوچھ رہے ہیں قال اقررتم، اے انبیاء کی روح ہے، بتاؤ دنیا میں جانے سے پہلے کہ میرے اس اقرار کو تم مانتے ہو کہ نہیں. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، مجھ سے جو وعدہ کرو گے وہ نبھاؤ گے نہیں. تمام انبیاء کی روحوں نے جواب دیا قَالُوا أَقْرَرْنَا
اس کا تعاون بھی کرتے ہیں. اب اللہ نے گواہ بنایا. قال فاشهدوا، تمہارے اس اقرار پر تم گواہ بن جاؤ کہ تم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ میرا آخری آنے والا اتنا لاڈلا اتنا پیارا ہے کہ تمہارے اس اقرار پر میں رب العالمین خود گواہ ہوں کہ تم نے مجھ سے یہ اقرار کیا. جہاں تک آپ کے مرتبے کی بات ہے اور آپ کے مقام کی بات ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چاہے مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو یا آپ کی وفات کے بعد آپ کے پردہ فرمانے کے بعد جن لوگوں نے بھی آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت تک محمد رسول اللہ جیسا نہیں آ سکتا. کہاں سے آئیں گے؟ اللہ نے وہ کالم ہی توڑ دیا ہے جس میں محمد رسول اللہ کو بنایا گیا تھا. اس لیے آپ کا مقام آپ کا مرتبہ جب بیان کیا جائے تو واہ واہ بھی بہت کرتے، ایمان کا تقاضا ہے، ہونا چاہیے. لیکن جب آپ کی بات آئے اور جب آپ کا کام آئے تو پھر آہ آہ کی بجائے وہاں بھی واہ واہ کرتے ہوئے امت کو وہ اپنانا چاہیے. کیونکہ آپ کے مقام کا حال تو یہ ہے کہ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں ایمان نہیں لائے ہیں، ایمان نہیں لائے، لیکن ان کا تأثر، انہوں نے جو آپ کے بارے میں کہا اس کے اشعار ہیں عربی کے جس کا خلاصہ میں یہ بتاؤں آپ کو کہ آپ کے چچا اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا بھتیجا ہار جائے گا، تم جیت جاؤ گے، تم غلط کہتے ہو، میرا بھتیجا ہی غالب آئے گا. اور میرا بھتیجا جتنا سچ بولتا ہے مکہ کی پوری آبادی مل کر بھی وہ سچائی جو ہے اپنے اندر نہیں پا سکتی جتنا میرا بھتیجا سچا ہے. یہ ایمان لانے والا نہیں، ایمان نہ لانے والے کہہ رہے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اگر بارش کی ضرورت ہو اور ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہو تو یہ میرے بھتیجے محمد کا چہرہ ہے کہ جس کے وسیلے سے ہم بارش مانگ سکتے. یہ ان کا تاثر ہے. تو جہاں تک آپ کا مقام آپ کا مرتبہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، خلاصہ کائنات ہیں. یہ سب اپنی جگہ. صرف میں ایک دو مثالیں دے کر آپ کی بات جو ہے اس کے اوپر آ جاؤں. سیدنا ابراہیم بڑی قربانیوں والے نبی ہیں، ہمارے آقا کے دادا ہیں. آپ خود فرماتے ہیں انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں. قرآن میں بھی نقل کیا ہے، مقام بتلا رہا ہوں. سیدنا ابراہیم اپنی زندگی کی شروعات سے لے کر آخری زندگی تک مسلسل آزمائے گئے، مسلسل آزمائے گئے. باپ کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، بیوی کو ویرانے میں چھوڑا، خود آگ میں کودنے کے لیے تیار رہے، آگ میں کودے، بیٹے کے گلے پر خنجر چلائے. پوری زندگی امتحانات سے گزری. تب جا کر اللہ نے کہا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے اپنا دوست بنایا سیدنا ابراہیم. کتنا بڑا مقام ہے رسول کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا جو مقام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. وہ ابراہیم اللہ سے کیا مانگ رہے؟ لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. الہ العالمین،
خلیل دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا کر مانگ رہے ہیں، یہ خلیل اللہ ہے۔ ادھر حبیب اللہ سے کہا جا رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کا خلیل تو اللہ سے التجا کر رہا ہے، رب العالمین خود اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں میرے محبوب لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، صرف محمد نہیں، محمد کے سچے رضاکار کو بھی اللہ قیامت کے میدان میں رسوا نہیں کرے گا۔ خلیل مانگ رہے ہیں، یہاں تحفہ دیا جا رہا ہے۔ یہ فرق ہے باقی انبیاء میں اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ۔ آگے ایک بہت دھیان سے سننے والی بات ہے جس پر بہت جھگڑا ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون، قیامت کا میدان ہوگا، محمد رسول اللہ اپنے رضاکاروں کے ساتھ آئیں گے، نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ایک نور ہوگا جو محمد رسول اللہ اور رضاکاروں کے ارد گرد گھومتا ہوگا، جس طرح سے دنیا میں بادشاہ کے ارد گرد نوکر چاکر گھومتے ہیں، نور میرے آقا کے قدموں میں گھومے گا۔ نور تو میرے آقا کا غلام ہے، نور ہی جب سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں میرے آقا سے کہتے ہیں جبرائیل جو نور سے بنے ہیں فرشتے ہیں، کہتے ہیں اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے اگر ایک ذرہ برابر بڑھوں گا، بال کے برابر بڑھوں گا، تجلیات الہی میرے پروں کو راکھ بنا دے گی، اس سے آگے اگر کوئی جا سکتا ہے تو آمنہ کا لاڈلا محمد ہی جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نور تو میرے آقا کے قدموں کا غلام ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اور یہ قافلہ کیا کہتا ہوگا یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، محمدی قافلہ اپنے رضاکاروں کے ساتھ رب العالمین سے التجا کرتا ہوگا الہ العالمین اس نور کی تکمیل فرما دے اور ہماری مغفرت کر، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ میرے بھائی جہاں تک مرتبے کی بات ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل۔ میں اور آپ کو کیا دیکھتے ہیں؟ سیرت کی کتابوں کو دیکھا ہوگا یا پھر جو ہے سنا ہوگا، لیکن وہ کہ جس نے ایک دو مرتبہ نہیں 1,24,000 نبیوں کے پاس آئے، کون؟ جبرائیل علیہ السلام، محمد رسول اللہ کو دیکھنے کے بعد اپنا تأثر بیان کر رہے ہیں، انٹروڈکشن کرا ہے کہ میں نے کیا دیکھا۔ قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ار احدا احسن واجمل واشرف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل، جنہوں نے آدم کو بھی دیکھا، نوح کو بھی دیکھا، یوسف حسین کو بھی دیکھا، یعقوب صابر کو بھی دیکھا، ایوب صابر کو بھی دیکھا، یہ ان کا تأثر ہے۔ قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں دنیا کے سارے مشرق گھوما ہوں، سارے مغرب گھوما ہوں، لم ارى احدا احسن، لیکن اے میرے محبوب
اے محمد رسول اللہ، آپ سے زیادہ میں نے کسی کو حسین نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ میں نے کسی کو جمیل نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ میں نے کسی کو شریف نہیں دیکھا۔ یہ ان کا تاثر ہے۔ جہاں تک آپ کے مرتبے کی بات ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے ہیں، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے آسمان پر، میرے آقا سوئے ہیں اور کرتا مبارک جو ہے جس میں سرخ داریاں کی لال ریشے تھے۔ جابر فرماتے ہیں کبھی میں آسمان کو دیکھتا ہوں اور اس میں چمکنے والے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی میری نظر محمد رسول اللہ پر پڑتی ہے۔ بار بار دیکھا اور دل نے یہ فیصلہ کیا، چاند تو اتنا حسین نہیں ہے جتنے میرے محمد حسین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اسی بات کو حسان نے ایک اور انداز میں بیان کیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ محمد رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حسان ابن ثابت شاعر رسول ہیں جو آپ کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محمد آپ سے زیادہ میری آنکھ نے کسی حسین کو دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دنیا میں وہ ماں ہی نہیں آئی کہ جس نے آپ سے زیادہ کسی نے جمیل جنا ہو۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تجھے دیکھ کر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ رب پوچھتا گیا کہ بتا محمد کیسے بناؤں، تو جیسے کہتا گیا آپ کا ذوق جیسا بنتا گیا ویسا رب العالمین آپ کو بناتا گیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان سے کسی نے کہا، بڑی تعریف کی محمد رسول اللہ کی، فرمایا نہیں، محمد رسول اللہ کی وجہ سے میرے کلام کی تعریف ہوئی، میرے کلام کی جو تعریف ہے وہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے، میں نے آپ کی تعریف نہیں کی بلکہ آپ کے نام کی برکت سے میرے کلام کی تعریف ہوئی۔ جہاں تک ذات کا سوال ہے، ایک آخری بات ذات پر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نور اللہ مرتبہ کی بات بیان کر کے پھر بات بتاؤں آپ کی۔ فرماتے ہیں اولت شموس الاولین وشمسنا ابدا، اولت شموس الاولین، دنیا کی ساری قوموں کے سورج غروب ہو گئے، وشمسنا ابدا لا تغرب، دنیا کی ساری قوموں کے سورج غروب ہو چکے، ہمارا چمکتا ہوا سورج محمد رسول اللہ کا طریقہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اسے غروب نہیں ہونا، اسے غروب نہیں ہونا، اس پر بڑھاپا طاری نہیں ہونا ہے، اس کو تو شباب کی حالت میں قیامت تک جانا ہے۔ یہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے جو طریقے ہیں یہ مٹنے کے لیے نہیں آئے، یہ اپنانے کے لیے آئے ہیں، جو اپنائے گا ہمیشہ کے لیے آباد ہو جائے گا، جو اس کو ہٹائے گا ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کی ذات پر بات کی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ
قرآن کریم 23 سال جس کو لگے اللہ رب العالمین کو، تو ہم جیسے آپ کی سیرت کو کیا بیان کر سکتے؟ رب خود 23 سال میں بیان کر رہا ہے. ان کے سامنے بات بتائیں، رب خود 23 سال میں بیان کر رہا ہے. اور یہ کوئی بات ایسی نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پوچھا گیا کہ اماں جان ہمیں اپنے آقا کے اخلاق بتاؤ، آپ کے طور و طریق بتاؤ. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. آپ کے اخلاق دیکھنے ہیں، قرآن کا ورق الٹتے جاؤ، سمجھ کر پڑھتے جاؤ. ہر ورق پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حسن بکھرا ہوا ہے. تو ہر ورق پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق موجود ہے. لیکن میرے بھائیوں، بات جہاں تک آپ کی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ تو اتنے اونچے مقام پر ہیں کہ صحابہ سوچتے تھے کہ ہمیں آپ کے ساتھ وہاں رہنے کو ملے گا یا نہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت کی ہے. ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہم اللہ کے نبی کے متعلق یہ سوچتے تھے پتہ نہیں آپ کا مقام کتنا اونچا ہوگا، لیکن اچھا ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آج محبت کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ذرا دیکھو اپنے اندر کہ ہم نے آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد محبت کو نبھایا یا نہیں نبھایا. دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ساری ادائیں پسند آتی ہیں، اس کی ساری ادائیں پسند آتی ہیں. کسی دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے چہرے کو دیکھو، اپنے لباس کو دیکھو، اپنے گھریلو حالات کو دیکھو، سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری محبت سچی ہے یا پھر بناوٹی. بناوٹی محبت کرنے والوں کو دنیا دھتکار دیتی ہے، رب العالمین تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے. محبت یہ نہیں ہوتی ہے کہ صرف نام لے کر. نام والی محبت تو ابو لہب کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ تھی، لیکن ہے کہاں؟ جہنم میں. جب میرے آقا کی ولادت ہوئی اور آپ دنیا میں تشریف لائے، ابو لہب کی باقی سعودیہ جس نے آ کر خبر دی، ابو لہب نے خوشی کے مارے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اس کو آزاد کر دیا کہ جا تو آزاد ہے، مجھے اتنی خوشی. جہاں تک ولادت کی بات ہے اور محبت کی بات ہے تو اس انداز سے. لیکن آپ کو پورے مکہ میں صادق کہا گیا، امین کہا گیا، لیکن جب آپ نے لوگوں کے سامنے رب کی بات بیان کی اور کہا کہ مجھ سے اگر محبت کرتے ہو اور مجھے چاہتے ہو تو اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری لائی ہوئی دعوت کو اور میری لائی ہوئی بات کو قبول نہ کرو. اس وقت جب سب سے پہلا اگر کوئی انکار کرنے والا تھا تو وہ وہی تھا ابو لہب، کہ جس نے سب سے پہلے آپ کی بات کا انکار کیا اور نعوذ باللہ ایسے الفاظ بیان کیے کہ ہم اپنی زبان پر نہیں لا سکتے. ایسے الفاظ کے ساتھ پورے مجمع کے سامنے اس نے ٹوکا تھا، لیکن اس کا جواب اللہ نے دیا. اللہ نے اس کا جواب دیا. محمد رسول اللہ تو صبر کا حوالہ ہے، امام الصابرین ہے. آپ نے جواب نہیں دیا لیکن محمد کے رب نے جواب ضرور دیا. تو جب ان کے سامنے آپ کی بات آئی اور آپ نے جب بات پیش کی تو یہ آپ کے راستے میں پھول بچھانے والے کانٹے بچھانے لگے.
آپ کو صادق اور امین کہنے والے آپ کو ساحر اور مجنون کہنے لگے. کیوں؟ آپ کی بات ہضم نہیں ہوئی. آپ کی بات ہضم نہیں ہوئی. جب آپ کو حکم ہوا کہ اے میرے نبی اب آپ علی اعلان لوگوں کو تبلیغ کیجیے اور علی اعلان لوگوں کے سامنے میری توحید بیان کرو اور لوگوں کو توحید کی دعوت دو. تو آپ صفا کی پہاڑی، آج جہاں ہم صفا مروا کی سعی کرتے ہیں اس وقت یہ سب کچھ تھا نہیں، لیکن پہاڑ تو تھے. آپ صفا کی بلندی پر کھڑے ہو کر چادر ہلا کر لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں. اس وقت یہ نظام کہ جب لوگوں کو جمع کرنا ہو، کوئی اہم بات کرنی ہو، اونچی جگہ کھڑے ہو کر کپڑا لہرایا جاتا تھا تاکہ لوگ سمجھ لیتے کہ بھئی کوئی اہم واقعہ ہوا ہے اور کوئی اہم اعلان ہونے والا ہے. میرے آقا نے وہاں جو ہے کھڑے ہو کر چادر ہلایا، پورا مکہ جو ہے اکٹھا ہو گیا. بڑے بھی، چھوٹے بھی، مرد بھی، عورت بھی، مالدار بھی، غریب بھی، سردار بھی، سب آ گئے. اب نبی پاک، کیونکہ ہر ایک کو پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کوئی جھوٹی بات بتائے نعوذ باللہ، یا کہ کوئی وقت ہمارا ضائع کرے، یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے. کوئی ضرور کوئی ایسی بات ہے جو آپ بتلانا چاہ رہے ہیں. سارے جمع ہو گئے. جب جمع ہو گئے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا. لبثت فیکم عمرا، مکہ والو میں نے تم میں رہ کر زندگی کی 40 بہاریں گزاری ہیں. 40 ہفتے نہیں، 40 دن نہیں، 40 مہینے نہیں، میں نے تم میں رہ کر 40 سال گزارے ہیں. هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، آج میں تمہارے ضمیر کو جج بنا کر پوچھتا ہوں، ان 40 سالہ عرصے میں تم نے مجھے کیا پایا؟ هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میری زبان سے آپ نے سچ کے علاوہ کچھ سنا ہے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، تمہارے دلوں سے سوال کرتا ہوں. مکہ والوں نے بیک زبان جواب دیا، جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. عبداللہ کی یتیم، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جربناک مرارا، ہم نے بار بار آپ کو آزمایا، جب بھی آزمایا سچا پایا. ما رأیناک فیک الا صدقا، ہم تو آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے ہیں، آپ سے کبھی جو ہے جھوٹ نہیں نکلا ہے. ہم نے آپ کو جب بھی آزمایا سچا پایا ہے. اور یہ مکہ والوں نے کوئی احسان نہیں کیا تھا، جو دیکھا تھا وہ بیان کیا. تو اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم مانو گے؟ لیڈروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ ہم پر حملہ کون کر سکتا ہے، ہماری پالیسیاں تو بہت مضبوط ہیں، ہم پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال آپ اگر کہہ رہے ہیں تو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اس زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نکلا ہی نہیں. تو اب میرے آقا نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، اگر تم نے دنیا میں اللہ کی توحید پر اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، توحید قبول نہیں کی، تو وہاں کی زندگی جو ہے تمہاری برباد ہو جائے گی، ہمیشہ کی جہنم ملے گی. اب یہ دعوت شروع ہوئی تو آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگو، مجھے صادق مانتے ہو، امین مانتے
لیکن کامیابی اس وقت تک نہیں ہوگی، نجات اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ میرے موقف کو بھی نہ مانو، اور موقف لا الہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ مانو۔ اگر یہ مانو گے تو کامیاب ہوں گے، اس کے بغیر کامیاب نہیں۔ کیا بدلانا تھا؟ بدلانا یہی تھا کہ یہ بات رسول جو ہے اس کے اوپر آؤ، اس کے اوپر آؤ اور یہ مانو۔ تو اسی وقت جس نے سب سے پہلے آپ کی ولادت پر خوشیاں منائی تھی، اسی نے نعوذ باللہ کہا کہ تبت لک لہذا جمعتنا، ہلاکت ہو نعوذ باللہ، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ سب سے پہلے وہ کہ جس نے آپ کی ولادت پر خوشی منائی تھی، جب بات ماننے کی باری آئی تو سب سے بڑا دشمن سب سے پہلا وہی تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی کامیابی بھی آپ کی بات پر عمل کرنے میں ہے، اور یہ اپنے یہاں سے شروع ہوگا۔ کھانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، پینے میں آپ کا طریقہ ہو، چلنے میں آپ کا طریقہ ہو، راستہ چلنے میں، لباس میں، شادیوں میں، غمی میں، ہر موقع پر آپ کا طریقہ اگر ہماری زندگی میں ہے، رب العالمین کی قسم قیامت کے میدان میں محمد رسول اللہ کی سفارش ہمیں نصیب ضرور ہوگی۔ پہلے ہم جو ہے پہلے بن کر تو دکھاتے کہ ہم محمدی ہیں، ہم آپ سے سچا عشق کرنے والے ہیں۔ او سچا عشق کرنے والے وہ تھے، ایک صحابی وہاں اپنے کھیت میں ہیں اور خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، آپ نے پردہ فرما لیا، اسی وقت ساری چیزوں کو رکھ دیا، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اور کہا اے اللہ، یہ آنکھیں جس شخصیت کو دیکھنے کے لیے تھی وہ شخصیت اب نہیں رہی، اے اللہ میری ان آنکھوں کو چھین لے۔ اسی وقت وہ صحابی اندھے ہو گئے۔ یہ تھی محبت، یہ تھی محبت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا جب مدینہ میں آئے سارا مدینہ روشنیوں سے بھر چکا تھا، اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے سارا مدینہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ابھی ہم نے آپ کی قبر پر مٹی ڈالی ہے اور ادھر جو ہے ہمارے دلوں کے حالات بدلنے لگے۔ تو میرے بھائیوں، قیامت تک آپ کا پیغام زندہ ہے، آپ کی سیرت زندہ ہے۔ آپ کی سیرت اگر اپنائیں گے تو ہماری کامیابی ہے، آپ کی سیرت کو اگر ہم نے چھوڑا تو نہ دنیا ہماری آباد ہے نہ آخرت ہماری آباد ہے۔ اس لیے ہر موقع سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی سیرت میں کیا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ کون سا ہے۔ وقت نہیں میں تو آپ کو بتاتا کہ آپ کی سیرت کا ہر پہلو، کھانے کے لحاظ سے ہو، سونے کے لحاظ سے ہو، نماز کے لحاظ سے ہو یا چلنے کے لحاظ سے ہو، ہر پہلو وہ ہے کہ جس میں سائنس بھی یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے جو یہ طریقہ بتایا ہے یہ باڈی کے لیے اور صحت کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ اس پر کتابیں لکھی گئی، اس پر صرف ایک بات بتلا دوں اور بات کو ختم کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی سنت یہ ہے کہ داہنے پہلو پر سویا جائے، جمنا پاسا پر سوئی جاؤ، داہنے پہلو پر سویا جائے۔ اس پر ریسرچ ہوا کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اس کے اوپر مستقل 2 جلدوں میں لکھی ہے، اس میں یہ بات دی تو کہا کہ اس کے اوپر جب ریسرچ کیا گیا تو سائنٹسٹوں نے یہ کہا کہ بھئی جب داہنے پہلو پر آدمی سوئے گا، دل جو ہوتا ہے ہارٹ وہ بائیں طرف ہوتا ہے، تو داہنے پہلو پر جب سوئے گا تو دل لٹکتا ہوا ہوگا، اس لیے اس کو خون پہنچنے میں دقت نہیں ہوگی، خون آرام سے پہنچے گا۔ اور اگر بائیں پہلو پر سوتا ہے یا سیدھا سوتا ہے یا الٹا سوتا ہے تو ہارٹ پر وزن پڑتا ہے، جس کی وجہ سے خون جس گتی سے اندر پہنچنا چاہیے نہیں پہنچتا ہے، اور اگر عادت بنا لے تو اٹیک آنے کا خطرہ ہے۔ لیکن جو ہمیشہ داہنے پہلو پر سوئے اس کو اٹیک نہیں آئے گا، کیوں؟ اس
لیے کہ اس کا دل کمزور نہیں ہوگا. صرف ایک سنت کی بات رکھنا. بھائی سو گے اس طرح سے. ہاں آج کل بوفے کا کھانا ہے, لوگ بوفے کھاتے ہیں. ارے منع کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کھڑے کھڑے کھاؤ گے ہاضمہ تمہارا کمزور ہو جائے گا. اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرو, بیٹھ کر کھاؤ. صحابہ کے اندر سنت کا جذبہ کیسا تھا. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کر کے بات ختم کرو. حضرت حذیفہ بہت بڑے صحابی ہیں, کسریٰ کے دربار میں پہنچے ہیں اور وہاں جو ہے سفیر بن کر گئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے, سفیر بن کر ایلچی بن کر گئے ہیں. دسترخوان لگا تھا, کھانے بیٹھے تھے. اب اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی کسریٰ اور قیصر دونوں. تو کسریٰ کے دربار میں سپر پاور ہے آج کا یہ لانتی روس اور جو امریکہ ہے اس جیسا. تو اس وقت یہ بہت بڑی طاقت. بہرحال کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ دسترخوان پر گر گیا. سنت یہ ہے کہ اگر لقمہ گر جائے اس کو صاف کر کے کھا لیا جائے. یہی ہے سنت, ہمیں سکھایا جاتا ہے یہی. تو آپ نے بھی اسی طرح سے جو ہے اس لقمے کو کھا لیا. ساتھی نے آپ کو کوہنی ماری اور کہا کہ یہ بادشاہ کا دربار ہے, یہ لوگ نیچے پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کر کھانا عیب سمجھتے ہیں, اچھا نہیں سمجھتے ہیں, ہماری امپریشن ختم ہو جائے گی, یہ تم کیا کر رہے ہو. لکھا ہے کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور فرمانے لگے اتترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے میرے آقا کی سنت کو میں ٹھکراؤں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. ان کو بات کرنی ہے تو کرے, نہیں تو جہنم میں جائے. میں تو اپنے آقا کی سنت پر عمل کروں گا, میں ان کو راضی کر کے کیا کروں گا. ہمیں جن کو راضی کرنا تھا انہیں ہم راضی کر چکے ہیں, اور وہ کون ہیں؟ محبوب رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چیزیں اگر ہم میں آئیں تب جا کر کہا جا سکتا ہے کہ ہم سچے اور پکے نبی کے عاشق ہیں. بہرحال اس لیے جو ہے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے درود شریف کا روزانہ اہتمام ہو, زیادہ نہ ہو سکے کم از کم ایک تسبیح صبح, ایک تسبیح شام, یہ ہو. جمعہ کے دن کم از کم 300 مرتبہ درود شریف ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھ سے قیامت کے دن قریب میں وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہوگا. اس لیے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے, ان بچوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے, اور ان بچوں نے جو بتایا اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.